اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے 13 کیسز کا اہم ترین فیصلہ آ چکا ہے۔ یہ اچانک سپریم کورٹ آف پاکستان میں اہم ترین کیس کی سماعت اس وقت مکمل ہوئی ہے۔ سردار لطیف کھوسہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سردار صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ جب بھی آپ آتے ہیں تو کوئی بڑا نہ بڑا دھماکہ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے سننے کو ملتا ہے۔ آج ایک بڑی اہم ترین سماعت رہی اور دیر آئے درست ہے، آخرکار عدالت کھلی، دروازہ کھلا، جج بیٹھا۔ پہلے تو عدالتیں بند، کنڈی لگائی جاتی تھی، دروازے بند، جج اٹھ کے چلے جاتے تھے، فیصلے نہیں سنائے جاتے تھے۔ ہوائیں رخ تبدیل کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ 8 فروری کے بعد آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ کی خان سے ملاقاتیں بھی ہونے جا رہی ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، میرے خیال میں ہم نے جو بارہا تقاضے کیے تھے چیف جسٹس آف پاکستان سے، محترم عمران خان صاحب نے چٹھی بھی بذریعہ علیمہ خان بھیجی تھی، جس کو میں نے چیف جسٹس صاحب تک پہنچایا تھا، اور چیف جسٹس صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کو دیکھتا ہوں اور اس کا سیاسی انتقامی حوالہ جات کے علاوہ بنیاد اس کی یہ تھی کہ میرے کیسز نہ ہائی کورٹس میں سماعت کے لیے لگائے جا رہے ہیں، نہ سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے لگائے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے یہ کیا تھا کہ سپریم کورٹ میں کیسز لگائے جائیں، اور وہ میں خود چیف جسٹس صاحب کے پاس گیا تھا، اور چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ میں اس کو آپ کو جواب دیتا ہوں۔ پھر ہم نے جب نہ لگایا تو پھر ہم نے یہاں دھرنے بھی دیے، اور سپریم کورٹ کے باہر آپ نے دیکھا کہ ہم نے 2-3 مرتبہ جو ہے ساری پارٹی یہاں آئی، چیف منسٹر جو ہے خیبر پختونخوا بھی یہاں تشریف فرما تھے، میں نے اور سلمان اکرم راجہ نے کوشش کی چیف جسٹس صاحب کو ملنے کے لیے، چیف جسٹس صاحب میسر نہ تھے تو ہم نے رجسٹرار کو عرض داشت دی بھی اور تقاضا بھی کیا، اور پھر باہر آ کے میں نے کھوسہ صاحب ان شارٹلی بوجھیے گا کہ یہ جو اب رخ تبدیل ہوا ہے، عدالت کھلی ہے، بڑا اچیومنٹ ہے، بڑا ریلیف ہے، جو کہ آپ کے خلاف فیصلہ آئے بعد کی بات ہے، لیکن یہ بتائیں کہ 8 فروری گزر گیا، خان کی ملاقاتیں کے حوالے سے حکومت نے کہا تھا کہ ہم 8 فروری کے بعد جو ملاقاتیں کھول دیں گے، تو آپ لوگوں پھر ملاقات کے لیے کل ملاقات ہوگی، ہر صورت میں ہوگی، آپ لوگ یقین رکھ رہے ہیں؟ اور آج کیا مکالمہ ہوا آپ کا چیف صاحب سے کمرہ عدالت میں، وہ بتائیے گا۔ دیکھیں، 24/8/2023 کے بعد یہ پٹیشنز لگ رہی ہیں، 24/8/2023 کے بعد۔ تو جب لگیں تو چیف صاحب کہنے لگے کہ یہ تو انفرکچوس نہیں ہو گئی۔ میں نے کہا جی بالکل بھی نہیں ہوئی ہیں، آپ ذرا 24/8 کا 23/8 کو ایک آرڈر تھا، وہ بھی مفصل اور مدلل تھا، لیکن انہوں نے 23 کی بجائے 24 کو پھر اگلے دن رکھا۔ 24 کا میں نے کہا جی دوسرا پیرا ذرا پڑھ لیجئے گا۔ اس میں اس وقت کی بینچ جو چیف جسٹس سے اس وقت کے ان کی سربراہی میں انہوں نے یہ حکم دیا اٹارنی جنرل فار پاکستان کو کہ آپ عمران خان نیازی صاحب کی لیونگ کنڈیشن کے بارے میں عدالت عظمیٰ کو رپورٹ کریں، لیونگ کنڈیشن کے بارے میں۔ اور یہ تو چیف صاحب کہنے لگے یہ تو 24/8/23 کا ہے کھوسہ صاحب۔ میں نے کہا جی کوئی اس میں کمی نہیں آئی ہے، اس میں بڑھاوا ہی ہوا ہے، ایگریویٹ ہوا ہے، اس میں فسطائیت دوسری جانب سے سرکار کی بڑھتی چلی گئی ہے، اور ان کی جو ہے ہیلتھ جو کنڈیشنز ہیں وہ الٹا اس میں ایگریویشن ہوئی ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ریسنٹ پاسٹ میں کہ کتنا ایک ہیجانی کیفیت سے قوم گزری ہے، پارٹی گزری ہے، جس میں ان کی آنکھ کا مسئلہ تھا اور وہ جو ہے انکار کرتے رہے، پیمز میں لے کر گئے، پیمز سے ناخوش ہو کر ہم آپ کے پاس پھر آئے اور آپ نے جو ہے یہ چیز کی، تو کہنے لگے کہ ٹھیک ہے۔ پھر اس میں انہوں نے ڈائریکشن دی کہ کل جو ہے اٹارنی جنرل یہ لیونگ کنڈیشن آف عمران خان کی جو ہے وہ رپورٹ کریں کل، اور ساتھ ہی مجھے کہنے لگے انسٹرکشنز لے لیں۔ میں نے کہا جی کس سے انسٹرکشن لے، مجھے بتائیں کہ سرکار سے تو نہیں لینی، آپ سے بھی نہیں لینی ہے۔ سائل میرا جو ہے عمران احمد خان نیازی ہے، جو اس وقت جیل میں ہے اور ہمیں ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی ہے، اس لیے آپ ڈائریکشن دیجئے گا، آپ آرڈر کریں کہ ہمیں ملاقات جو ہے ان سے کرنے دیا جائے۔ تو اس پر بھی انہوں نے کہا نوٹس دینا پڑے گی، تو کل کے لیے اس کو رکھ لیتے ہیں۔ سو نوٹس دیا ہے انہوں نے کہ کل جو ہے اس پہ کیا جائے۔ کھوسہ صاحب بڑے خوش لگ رہے ہیں آج کی کارروائی کے بعد، آپ کافی زیادہ، آپ کی باڈی لینگویج سے لگ رہا ہے کہ پر امید بھی ہے اور خوشخبری آ سکتی ہے آپ کے خیال میں کل یہاں سے؟ دیکھیں، اگر آئینی اور قانونی تقاضوں کا میں مد نظر رکھوں تو بالکل آنا چاہیے، اور بڑے مطمئن نظر آ رہے ہیں کھوسہ صاحب آج آپ۔ دیکھیں، میں تو ہمیشہ پازیٹیو سائیڈ کو دیکھتا ہوں۔
میں مایوسی کفر ہے ویسے بھی، ہاں۔ تو اس لیے آپ میری ذاتی اس باڈی لینگویج یا میرے اس پر مسکرانے پر نہ جائیے گا. میں یہ توقع کرتا ہوں، دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کے تفویض شدہ اختیارات ہیں جو منصف کو دیے جاتے ہیں. اللہ نے ان کو منصف بنایا ہے تاکہ انصاف کریں عوام سے. اچھا، تو مجھے یقین ہے اور کل توقع پھر ہے. آپ اڈیالہ جیل جائیں گے خان صاحب سے ملاقاتوں کے حوالے سے؟ کل اہم دن ہے، ان کی فیملی کی ملاقاتیں ہیں، تو جب آپ جائیں گے تو دروازہ تو کھلے گا، اڈیالہ کا دروازہ آپ کے لیے تو کوئی بند نہیں کر سکتا. اور 8 فروری کے بعد کہا جا رہا تھا کہ بھئی ملاقاتیں شروع ہو جائیں گی خان صاحب سے، تو کیا لگ رہا ہے کہ ایسا ہوگا کل؟ اور ملاقات اگر ہو جاتی ہے تو کیا اس کے بعد برف پگھلے کی کوئی چیزیں بہتر ہوں گی خان صاحب کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے؟ دیکھیں ایک اور پٹیشن بھی لگی ہوئی تھی ہماری، آپ نے اگر سنا ہوگا تو اس میں یہ تھا کہ انہوں نے ہائی کورٹ اسلام آباد نے سینٹنس صرف سسپینڈ کی تھی. وہ جو 3 سال سزا کی گئی تھی ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر اسلام آباد کی، جو کمپلینٹ پر جو سزا کی گئی تھی پہلی 5 اگست 2023 کو جو سزا ہوئی تھی، اس کی میں نے وہاں سے سسپینڈ جب دیا تو انہوں نے صرف سینٹنس سسپینڈ کی تھی، کنوکشن کو سسپینڈ نہیں کیا تھا. اس کے خلاف ہم سپریم کورٹ میں آئے ہوئے ہیں اور مجھے توقع ہے اور یقین ہے انشاءاللہ کہ 423 426 ضابطہ فوجداری کی جب بھی وہ انٹرپریٹیشن کریں گے تو اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ حکم جو ہے زیر اپیل اس کو بھی معطل کیا جا سکتا ہے. تو وہ اگر حکم زیر اپیل کو معطل کر دیتے ہیں تو پھر عمران خان پارٹی کا سربراہ بھی بن سکتا ہے. عمران خان کے لیے ہم سیٹ خالی کر کے MNA بھی بنائیں گے تاکہ وہ اپنا فعال کردار جو ہے نہ صرف پارلیمان کے اندر کر سکیں بلکہ وہ پارٹی کی رہنمائی ایز اے PTI کر سکیں، اور جو ہے ہم بلہ بھی انشاءاللہ واپس لینے کے لائق ہو جائیں گے اس صورت میں، اور قوم کی بھی جو ہے رہنمائی اور خوشیوں کا جو ہے یہ تو بڑی خوشخبری آپ سنا رہے ہیں کہ عمران خان واپس آئیں گے، MNA بھی بنیں گے اور پھر دوبارہ وزیر اعظم بھی بنیں گے، بلہ بھی ملے گا. بات وہی ہے کہ کل آپ جا رہے ہیں کہ اڈیالہ آپ کے لیے تو دروازے کھلے ہوتے ہیں سر. دیکھیں ابھی تو بند کیے ہوئے ہیں، اب یہ سپریم کورٹ آرڈر کرے گی تو انشاءاللہ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ دروازے کھلیں گے. اور دیکھیں یہ تو بنیادی آپ کا دنیا کا یہ جو ہے کوئی کہیں آپ کو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وکیل جو ہے اپنے سائل کے ساتھ جب کہ وہ محبوسی کی عالم میں ہے تو اس سے ملاقات کر کے انسٹرکشنز لے، کیونکہ وکیل بذات ہی اپنا کوئی موقف نہیں رکھتا جب تک وہ سائل کی ترجمانی کرتا ہے. کل اگر خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے اڈیالہ جیل کے اندر تو کیا چیزیں مائنڈ میں ہے جو کہ آپ خان صاحب کو بتائیں گے، یا پھر کوئی سجیشن، کوئی ریکمنڈیشن، کوئی ان کو ایڈوائس بھی کریں گے موجودہ سیاسی صورتحال میں خان صاحب کو آپ؟ دیکھیں ظاہر ہے کہ جب ملاقات ہوگی تو ساری ہم آگیر باتیں جو ہے ہوں گی انشاءاللہ.